دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دینی وائس کی سیریز ہسٹری آف ورلڈ کی یہ 28ویں ویڈیو ہے، اور آج اس ویڈیو میں یہ بیان کیا جائے گا کہ جب شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو گیہوں کا دانہ بہانے سے اور فریب و مکر کر کے کھلا دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے شیطان مردود کو اس کی کیا سزا دی اور اس پر کیا گرفت فرمائی، یہ بیان اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اور سانپ اور مور نے شیطان کو جنت کے اندر پہنچانے میں جو مدد کی تھی، اس کی سزا سانپ اور مور کو اللہ رب العزت نے کیا دی اور ان پر کیا گرفت فرمائی، یہ سارا بیان اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دینی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جب حضرت آدم و حوا کو عتاب آمیز خطاب آ چکے تو پھر شیطان اور سانپ اور مور کے نام عذاب آمیز خطاب ہوتا ہے۔ پہلے شیطان کو ندا ہوئی کہ اے ابلیس، آج سے میں نے تجھے 10 بلاؤں میں گرفتار کیا۔ اول یہ کہ زمین کی خلافت سے تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برطرف اور علیحدہ کیا۔ دوسری، اپنی رحمت سے تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ تیسری، تیری صورت ہمیشہ کے لیے فٹکار ماری کر دی۔ چوتھی، عزازیل سے تیرا نام شیطان رکھ دیا۔ پانچویں، تمام بدبختوں اور شقی لوگوں کا تجھے پیشوا اور سرگنا بنایا۔ چھٹی، ہمیشہ کے لیے تجھے مامون و مردود کیا۔ ساتویں، معرفت الہی کی دولت تجھ سے چھین لی۔ آٹھویں، تیرے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کو بند کر دیا۔ نویں، تجھ کو تمام نیک اور اچھے کاموں سے دور پھینک دیا۔ دسویں، دوزخیوں کو خطبہ سنانے والا اور عذاب میں جھلسنے والا تجھ کو کیا۔ سامعین کرام، یہاں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کا عذاب 2 حصوں پر تقسیم ہوگا۔ ایک حصہ تمام دوزخیوں پر عذاب ہوگا اور ایک حصہ فقط اکیلے شیطان پر۔ الہی توبہ، مگر ڈھیٹ کی ڈھٹائی ملاحظہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ابلیس جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا بڑا زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ نے تعجب سے دریافت کیا کہ اے لعین، تجھے اور رونے سے کیا نسبت؟ جواب میں لعین کہتا ہے کہ آج میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں مولا کریم سے صفائی کر لوں اور اس کے سچے بندوں میں شامل ہو جاؤں، بس آپ حضور رب العزت نے میرے لیے سفارش کیجئے کہ وہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میری توبہ قبول کر لے۔ چنانچہ سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت ابلیس کی سفارش کے لیے دعا کے واسطے ہاتھ اٹھائے۔ وہاں سے ارشاد خداوندی ہوا کہ اس سے کہو سنگل دیپ کے پہاڑوں میں ہمارے بندے آدم کا مزار ہے، اسے سجدہ کر لے اور ہمارے نیک بندوں میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح ابلیس سے فرمان عزدی نقل فرمایا، جسے سن کر لعین ہنسا اور ہنس کر کہا کہ واہ، کیا بات کہہ رہے ہو موسیٰ، جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اب مٹی کے ڈھیر کو میں کیا سجدہ کروں گا۔ نیز دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدت دراز گزرنے کے بعد اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اور ابلیس کو دوزخ سے نکال کر عراف کے میدان میں جمع کرے گا، اور پھر شیطان سے خطاب ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے اور ان کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ یہ سن کر شیطان کہے گا، کیا میں دوزخ کے عذاب سے ڈر کر اپنی آن ہاتھ سے دے دوں؟ حیف، صد حیف۔
سامعین کرام، اسی کے متعلق کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: جان جائے مگر نہ جائے آن، واہ رے ڈھیٹ واہ رے شیطان، آن والے ذرا ادھر دیکھیں، آن کو اپنی ہاتھ سے چھوڑیں، آن مولا کو پس پسند نہیں، آن والے ہیں حیف دشمنے دین، وہی ایک آن بان والا ہے، دو جہاں میں وہی نرالا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا ہے: واللہ الغنی وانتم الفقراء، بس ایک اللہ غنی ہے اور اس کے سامنے سب فقیر ہیں۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے مور کے سر کا تاج پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے لے کر چلے۔ مور کی صورت یہ تھی کہ اس کے بازو 6 تھے جن پر ہزارہا قسم کے رنگ کھل رہے تھے، چنانچہ وہ تمام بازو مور کے چھن گئے، صرف 2 بازو قائم رہے۔ اور چونکہ ابلیس کو جنت میں لے جانے کے لیے اس نے پیر دوڑی کی تھی، یعنی سانپ کو بلانے کے لیے گیا تھا اور سانپ کو بلا کے لایا تھا، اس لیے مور کے پاؤں بالکل جھلس دیے گئے۔ چنانچہ ناچتے ناچتے جب یہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے، غرض کہ مور کو جنت سے نکال دیا۔ اور پھر سانپ کو آگے لائے جس کے زبرجد کے بنے ہوئے اونٹ کی برابر 4 پاؤں تھے، جن پر آفتاب کی طرح بے انتہا رنگ چمکتے تھے، اور دانت اس کے خوش منظر اور ستاروں کی طرح چمکتے تھے، اور زبان مشک کی بنی ہوئی تھی، اور پیٹھ چاندی کی تھی، اور پیٹ سونے کا تھا، اور سر یاقوت سرخ کی طرح درخشاں تھا۔ چنانچہ وہ تمام صورت سانپ کی مٹا دی گئی، مسخ کر دی گئی، اور پاؤں جن سے شیطان کو جنت میں لے گیا تھا بالکل چھین لیے گئے، اور جس منہ میں اس لعین کو بٹھایا تھا اس میں زہر بھر کر جنت سے پھینک دیا گیا، اور ساتھ ہی اس کے سانپ سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد تو ہمیشہ کے لیے پامال کیا گیا، اور بجائے جنت کے میووں کے زمین کی مٹی تیری غذا کر دی گئی۔ چنانچہ سامعین کرام، ان سبوں کو ایک ساتھ جنت سے زمین پر اتار دیا جاتا ہے۔ کتب تفاسیر و تواریخ میں مرقوم ہے کہ جب ابلیس لعین اور سانپ جنت سے نکل گئے تو حضور خداوندی کا حکم صادر ہوا کہ اے ملائکہ، آدم کو شاخ درخت سے کھولو اور انہیں بھی جنت سے نکال دو۔ یہ حکم ایسے صاف حرفوں میں آیا جس کو آدم علیہ السلام اور حوا نے اپنے کانوں سے سنا۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کی ایک چیخ نکل گئی اور زارو قطار روتے ہوئے کہا: تو نے اپنے ہاتھوں سے مجھ کو بنایا اے کریم، تخت جنت مجھے لا کر بیٹھایا اے کریم، تاج شاہی پھر میرے سر پر رکھا فردوس کا، اور مسجود ملائک پھر بنایا اے کریم، علم سے ممتاز پھر مجھ کو کیا اے کبریا، جنت الفردوس کا مالک بنایا اے کریم، پھر مجھے حوا سی نعمت دی خداوند جہاں، فضل پھر مجھ پر تیرا کیا نہ چھایا اے کریم، ہائے یہ کیا سن رہا ہوں آج اپنے کان سے، خلد سے باہر کرو آدم کو، ہاں ہاں اے کریم۔ چنانچہ سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی اس فریاد کے جواب میں پھر وہی حکم صادر ہوتا ہے کہ اے ملائکہ، آدم کے سر کے بال پکڑو اور انہیں کھینچتے ہوئے لے جاؤ اور بہشت سے نکال دو۔ آدم علیہ السلام نے یہ اور زیادہ عتاب آمیز حکم بھی اپنے کانوں سے سنا، اور سنتے ہی وہ اور زیادہ رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی ہچکیاں بند گئی، جس کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے: بند گئی آدم کی ہچکی، ہوش پراں ہو گئے، جان ہے قالب میں گویا جس پہ بیجا ہو گئے، ایک شجر کو پھر لپیٹ کر رو دیے زارو قطار، جن کے رونے پر ملک جنت کے گریہ ہو گئے، بولے اے مولا کہاں ہے مجھ میں طاقت ہجر کی، میرے اعضا تیرے اس کہنے سے بیجا ہو گئے۔ سامعین کرام، چنانچہ آدم علیہ السلام کی اس گریہ وزاری پر بھی وہی حکم صادر ہوا جو پہلے ہوا تھا کہ اے ملائکہ، آدم کو پکڑو اور انہیں ذلت کے ساتھ جنت سے نکال دو۔ القصہ، ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر لے کر چلے، جنہوں نے چلتے چلتے پھر ایک درخت کو لپیٹ کر نہایت گریہ وزاری سے رونا شروع کیا، جس میں انہوں نے فریاد کی، جس کو شاعر نے اپنی زبان میں یوں بیان کیا ہے:
تیرا وعدہ تھا الہ العالمین، تیرے فرزندوں میں ہوں گے مرسلین، نوح پیغمبر کے صدقے رحم کر، مہر کی ہو اپنے بندوں پر نظر، واسطہ ادریس کا اے کبریا، عفو فرما بخش دے میری خطا، بخش ابراہیم پیارے کے طفیل، رحم کر بالواسطہ اصحاب ذیل، واسطہ موسیٰ کلیم اللہ کا، واسطہ عیسیٰ مسیح اللہ کا، عرض سے ملتا ہے بس وہی جواب، خلد سے باہر کرو ان کو شتاب، خاطی و مجرم پہ جنت ہے حرام، بلکہ یہ گویا ہے وقت انتقام۔ چنانچہ سامعین کرام، ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھر درخت سے چھڑایا اور انہیں لے کر چلے۔ تھوڑی دور چل کر آپ پھر ایک درخت سے لپٹ جاتے ہیں اور اس دفعہ آپ نے وہ جگر خراش نوحہ شروع کیا جس کے سننے کی فرشتوں کو بھی برداشت نہ رہی اور وہ بھی سب کے سب زارو قطار رونے لگے۔ سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتے جنت سے زمین پر اتارنے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو آدم علیہ السلام بہت زارو قطار رو رہے تھے اور تمام نبیوں کا واسطہ بھی دے رہے تھے کہ یا اللہ ادریس کا واسطہ ہے، نوح علیہ السلام کا واسطہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ ہے، میری خطا کو معاف فرما دے، موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ ہے، اللہ پاک میری خطا کو معاف فرما دے، عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ ہے، میری خطا کو معاف فرما دے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں کوئی معافی اور کوئی رحمت نہیں ملتی ہے۔ اس کے بعد سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس لغزش کی کس طرح اللہ پاک سے رحمت طلب کریں گے، یہ سارا بیان انشاءاللہ اس کی دوسری ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل دینی روایت کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔